بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اے انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک نفس سے اور پھر اس کی بیوی اور اس ایک جوڑے سے پوری زمین کے اوپر پھیلا دیا۔ پاس کرو اس اللہ کا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور پاس کرو رشتوں کا، ارحام۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، ہمہ وقتی نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرہ انسان کا زمین پر جو بسایا، یعنی یہ مخلوق ہے، بہت خاص مخلوق ہے، اور پھر اس کی ایک معاشرت ہے، اور اس کا یہ معاشرہ بننا بھی آسمان کے نقشے کے اوپر ہی ہوگا۔ اور شرائع کی جہاں بہت ساری جہتیں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی جہت معاشرت ہے اس زمین کے اوپر۔ آسمان کے نقشے پر یہ پنچ لائن ہے، خاص اس دور کے اندر جہاں سارا ہمارا مارکا جاہلیت کے ساتھ وہ معاشرے کے اوپر خدا کا حق ہونے یا نہ ہونے کے مسئلے کے اوپر ہے۔ اب تشریحات شروع ہوتی ہیں، یتیموں سے بات کی جاتی ہے۔ سب سے بے بس اور یتیم جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنی اس کی جائیداد ہے، کیا اس کے اموال ہیں، کیا کچھ ہے، تو ان کو ان کے پورے مال دے دیا کرو۔ اور یہ بھی مت کرنا کہ کوئی گندی چیز اور اچھی چیز جو ہے وہ اس طریقے سے بدل دی جائے یتیم کے حق میں کہ اس کو پتہ نہ چل سکے۔ اور یہ بھی مت کرنا کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کسی طریقے سے ہڑپ کرنے کی کوشش کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یتیم بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہوتی ہیں، پھر ان سے شادیوں کے سلسلے میں تم ان کے پورے حقوق نہیں دیتے، تو پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر کہیں اور سے شادیاں کر لو، 2 3 4۔ اور اگر انصاف کے متعلق اندیشہ ہے کہ نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر کفایت کرو۔ یہ کہیں قریب تر ہے اس بات کے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف ہی کرو گے اور ظلم نہیں کرو گے۔ اور ایک دوسری جو مخلوق ہے جو بالعموم ظلم کا شکار ہوتی ہے، اس کا نام ہے عورت، حوا کی بیٹی۔ ان کو، عورتوں کو، ان کے جو مہر ہیں وہ پورے کے پورے خوشی دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس کے کسی حصے سے دستبردار ہو جائیں تو پھر تم اس کو خوشی سے لے لیا کرو، کھایا کرو۔ اور جہاں تک تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو مالی تصرف کرنے کی عقل نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مال مت دیا کرو۔ اس صورت میں قاضی، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس پر کیئر ٹیکر مقرر کر دیتا ہے۔ ہاں، ان کی جتنی ضروریات ہیں ان کے مال سے وہ پوری کی جائیں گی، لیکن ان کو مال کے اندر تصرف کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اور جو یتیم ہے تمہارے زیر پرورش، تم ایسے کیا کرو کہ جیسے ان کو کچھ عقل سمجھ آنے لگے تو ان کا امتحان کرنا شروع کر دو۔ تھوڑا سا مال دیا اور کہا کہ اس کو لگاؤ کہیں پر، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا۔ ہاں، پھر جب تم دیکھ لو کہ خوب ان کو عقل دانائی آ چکی ہے اموال کے متعلق، تو پھر ان کا پورا مال ان کو دے دو۔ اور یہ کہ وہ بڑے ہونے والے ہیں اور ان قریب بالغ ہونے والے ہیں، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ان کے مال کی کوئی اور صورت نکالو اور اس سے کچھ فائدے لو اور کھا پی جاؤ، تو اس بات سے بچنا۔ یتیم کے مال میں اگر تم کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تجارت، اس کے لیے کچھ اور، تو پھر اگر تو تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مال کافی دے رکھا ہوا ہے، تو پھر اس کو صرف یہ فیور دو اور اس کے مال سے کچھ بھی مت کھاؤ۔ اور اگر تمہاری مالی حالت پتلی ہے
اور تمہیں خوب بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے ان کے اموال کے معاملے میں، تو پھر اپنی ضرورت کی حد تک تم ان کے مال سے کھا بھی سکتے ہو، اور پھر جس وقت تم ان کے عقل سمجھ پا جانے کے بعد ان کو ان کے مال سپرد کرو تو اس وقت گواہی بھی بنا لیا کرو، لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ اب جہاں تک وراثت کی بات ہے تو مردوں کو بھی ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے سے وراثت ملے گی، اور عورتوں کو بھی ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے سے وراثت ملے گی، خواہ وہ مال کم ہے خواہ وہ زیادہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ اور جس وقت میراث تقسیم ہو رہی ہو اور اس موقع پر کوئی رشتہ دار، کوئی یتیم مسکین بھی آ جائیں تو کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی دلا دیا کرو، اور ان کو بہت بھلی بات کیا کرو۔ یہ قدروں کی شریعت ہے، قدریں، اعلیٰ قدریں قائم کرنے والی شریعت۔ اور یہ اس شریعت کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بے بس طبقے ہیں جن میں سب سے قابل ذکر یتامہ ہیں، ان کے بارے میں اس شریعت نے اس قدر زیادہ کلام کیا ہے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن کی اپنی بھی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، کہ اگر کہیں وہ مر جائیں تو پھر ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے بچوں کا کیا حال ہو۔ تو این اس اسپرٹ کے ساتھ تم کو یتیموں کے ساتھ معاملہ اور سلوک کرنا ہے، اور ان کے لیے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اور بہت ہی صحیح اور درست بات کرنی ہے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور یہاں ایک بہت ہی سرزنش کی بات آ رہی ہے، وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ ہڑپ کرتے ہیں، وہ سراسر آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، اور بہت جلدی یہ دوزخ کے اندر جانے والے ہیں۔ یہاں کیونکہ اللہ کے مقرر کردہ حصے وراثت کے مال میں بیان کرنے کی بات ہوئی ہے، تو ایک تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، ماں باپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے، بھائیوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے، شوہر مر جائے تو بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے، بیوی مر جائے تو اس کے مال سے شوہر کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں ہم یہاں پر نہیں جا رہے، لیکن آخر میں جو فرمایا جا رہا ہے وہی ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ پیچھے سورۃ البقرہ میں جہاں طلاق کے مفصل احکام بیان ہوئے، وہاں پر بھی ذکر ہوا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیوں کچھ ایسا ہو گیا ہے، لوگ ہمارے بہت سارے طبقوں جب اللہ کی حدوں کا لفظ آتا ہے تو صرف چور کا ہاتھ کاٹنا اور زانی کو سنسار کرنا، بس یہ مخصوص قسم، یہی اللہ کی حدوں، جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے جتنے امور ہیں ان سب کو حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ تو سزاؤں کے معاملے میں ہاں ٹھیک ہے، وہ حدود ہیں، زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ طلاق کے مسئلے ہیں تو وہ اللہ کی حدیں ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں تو وہ اللہ کی حدیں ہیں، حلال حرام جتنے ہیں سب اللہ کی حدیں ہیں۔ اور اس سے بڑی شے، یہ لبرلزم کے دور میں جیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ بات جانا، سب سے بڑی شے جو ہوتی ہے نا وہ قانون کی رٹ، قانون کی، ہم آسمانی امت ہیں، ہمارے سارے حوالے پیدا کرنے میں تلک حدود اللہ، یہ اموال کی باتیں ہو رہی ہیں، وراثت کی باتیں ہو رہی ہیں، سب سے عظیم شے جن کو کبھی بریچ نہیں کیا جا سکتا مسلمان معاشرے کے اندر، اس کا نام ہے حدود اللہ۔ اور اس کا حوالہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑو ظالموں، وہ آئین پارلیمنٹ ٹھیک ہے، کسی وجہ سے ہم اس کی گنجائش دیتے بھی ہوں گے کہ جی ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں یعنی اللہ کا ذکر تک نہیں ہوگا، سارے کے سارے جو ہیں وہ پارلیمنٹ آئین کو جپیں گے۔ تو اگر کسی جگہ سے گنجائش بھی ہے تو گنجائش ہے، اصل حوالہ مسلمان کے لیے کون ہے؟ جب فیصلہ کر دیا ہے کسی نے تو وہ اللہ ہے، اور پھر اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ تو میں کہ تو پس جو شخص اطاعت میں آ جاتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کے لیے جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہونے والا ہے، جن کے نیچے سے نہریں ندیاں بہتی ہیں،
اور عظیم الشان کامیابی ہے یہ کہ اللہ کی حدوں کا راج تسلیم کر لیا گیا ہو، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی اور اس کی حدیں توڑتا چلا گیا، ضرور اللہ اس کو دوزخ کے اندر ڈالنے والا ہے، اور بہت ہی ذلیل کر دینے والا عذاب اس کے لیے موجود ہے۔ یہ اموال کے بعد اب عفت اور پاک دامنی کا ایک پورا مبحث ہے، شرائع کا ایک بہت عظیم الشان بیان اس کے اندر ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کر لیں تو ان کے اوپر 4 گواہ بنایا کرو، اور یہ واحد جرائم میں سے جرم کی قبیل ہے کہ جس میں گواہ 4 لیے جاتے ہیں، ورنہ گواہ جو ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو ان کو ان کے گھروں کے اندر قید کر دو اس وقت تک کہ جب تک ان کو موت نہ آ جائے، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نہ نکال دے۔ مراد ہے کہ اللہ کوئی اور حکم نہ لے آئے جو کہ بعد میں پھر زنا کی جو سزا مقرر کی گئی یہ ابھی تک نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان کو گھروں کے اندر قید رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں یہ بدل دیا گیا۔ اور جو ایسا کریں تو ان کو اذیت دو، تو جب وہ توبہ کر لیں اور اپنے معاملے کو درست کر لیں تو پھر ان سے ان کو چھوڑو۔ اور یہاں پر توبہ کے بھی پھر کچھ احکام جو ہیں وہ بیان ہوئے کہ توبہ اصل میں ایسے بندے کے لیے ہے جو نادانی میں، جہالت میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، برائیاں کر بیٹھا، اور وہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ اور ایسی لوگوں کی کوئی وہ نہیں ہے کہ جب موت ہی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹا دیا تو پھر بولا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کا وقت ہے وہ موت سے پہلے پہلے ہے، اور موت ایک ایسی شے ہے اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہدایت دی جا رہی ہے الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورتوں کا زبردستی عورتوں کا وارث نہیں بنایا۔ عورتوں کا وارث مراد ہے کہ عورتوں کو وراثت نہیں بنایا جا سکتا، جو کہ جاہلیت کا ایک بہت عام عمل تھا کہ اگر کیونکہ وہ باپ نے مہر دیے ہوئے ہیں، عربوں کے یہاں مہر ایک بڑی اہم چیز ہوتی تھی، تو اس نے کیونکہ مہر دے رکھے ہوئے ہیں اور وہ فوت ہو گیا ہے، تو جو آدمی کی اپنی ماں ہے اس کے باپ کی بیوی، اس کی تو بات الگ ہے، اس کی باقی جتنی بیویاں ہیں ان کو جو ہے وہ آدمی کے بیٹے یا پھر اس کے بھائی جو ہیں وہ آتا ہے روایات کے اندر کہ اپنے پٹکے اتار کے تو ان کے گلوں میں ڈال لیتے تھے کہ یہ میری ہوئی، یہ میری ہوئی۔ آدمی کے بھائی، اس کے بیٹے جو ہیں اس کی بیویوں کو کہتے ہیں ہمارے باپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ان کے مہر دیے ہوئے ہیں، تو اب یہ وراثت ہے، ترکہ ہے یہ باپ کا، تو عورت ترکہ تھی۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم عورتوں کو ان کی مرضی کے بغیر وراثت کے طور پر نہیں لے سکتے۔ مراد یہ کہ ہاں اگر وہ آدمی کے کوئی بھائی ہے یا کوئی اور اس طرح کا رشتہ دار ہے، اپنی مرضی سے ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ ایک نئے مہر کے ساتھ کرنا وہ ایک اور بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ جس نے اپنے باپ کی بیوی سے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے، وہی جو جاہلیت کے رسم کے طور پہ اس نے اس کو اپنے گھر میں بسایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کے لیے ایک صحابی کو جھنڈا دیا، وہ جھنڈا لے کر گیا اور اس کے گھر میں جا کر اور کہا کہ اس کو قتل کر کے اور یہاں پر پھر یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے ایک بیوی کی جگہ کوئی اور دوسری بیوی سے شادی کرنی ہے تو یہ نہیں کہ پہلی بیوی کا مہر جو ہے اس سے تم واپس لو، تو چاہے تم نے مال دولت کا ڈھیر دیا ہوا ہو، وہ عورت کا حق ہو چکا، اس سے تم واپس نہیں لے سکتے۔ یہاں پر محرمات کا بیان ہے، وہ عورتیں جن سے کبھی آدمی کی شادی نہیں ہو سکتی، ان کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں۔ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، اور آدمی کی ساس، اور آدمی کی وہ اپنی بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹیاں جو ہیں
اور اس کے علاوہ اب ایک ایسی عورت جس سے آدمی نے نکاح کیا ہے تو اس کی بیٹیاں اس پر حرام ہو گئی ہیں بشرطے کہ آدمی نے اس سے زواجی تعلق قائم کیا، اور اگر زواجی تعلق قائم نہیں کیا، صرف نکاح ہوا تھا لیکن اس کے بعد طلاق ہو گئی قبل اس کے کہ زواجی تعلق قائم ہو، تو پھر ایسی عورت کی بیٹی کے ساتھ آدمی کسی اور وقت جا کر شادی کر سکتا ہے۔ اور تمہاری بہویں وحلائل ابنائکم، جو کہ تمہاری اولاد ہو، یہ نہیں ہے کہ منہ بولا بیٹا ہو، کیونکہ اس کے پھر احکام الگ سے سورۃ احزاب کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ منہ بولے بیٹے نہیں، بلکہ جو تمہاری صلبی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی جگہ ہیں، تو بہویں بھی محرمات ابدیہ میں آتے ہیں۔ یہاں البتہ ایک حرمت وقتی آئی ہے، وَلَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو اکٹھا تم اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتے۔ ظاہر ہے ایک کو جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے یا طلاق ہو گئی تو بعد میں، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے کہا کہ یہ حرمت وقتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ حرمت وقتی دوسرا ہے والمحصنات من النساء، سب کی سب عورتیں جو کسی شوہر کی زوجیت میں ان کو محصنات کہا جاتا ہے، تو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ یہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ سالی جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے اس سے پردہ نہیں ہوتا کہ بیوی اور اس کی بہن کو آپ اپنی زوجیت میں رکھ نہیں سکتے تو وہ محرم ہو گئی ہیں، تو آگے آ رہا ہے کہ یہ جو حرمت کون سی ہے؟ حرمت وقتی ہے، حرمت ابدی نہیں ہے۔ پردہ ختم ہوتا ہے بھلا کون سی حرمت پہ؟ جو حرمت ابدی ہو، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، حرمت ابدی پہ پردہ ختم ہوتا ہے۔ حرمت وقتی جیسے سالی، اس پہ پردہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور اگر سالی پہ پردہ ختم ہو سکتا ہے تو اگلے آتے ہیں والمحصنات من النساء، وہ عورت جو کسی کی زوجیت میں ہے تو وقتی طور پر تو وہ بھی آپ پر حرام ہے۔ تو عورت کسی کی زوجیت میں ہے، کسی کی شادی شدہ عورت ہے، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے تا وقتے کہ یا تو طلاق نہ ہو جائے اس کی، یا اس کا شوہر فوت نہ ہو جائے۔ تو یہ اس وجہ سے البتہ پردہ تو ہے نا، کیونکہ کسی وقت تو ہو سکتی ہے، تو جس عورت کے ساتھ کسی وقت جا کر شادی ہو سکتی ہو، چاہے اس وقت نہیں ہو سکتی، جیسے سالی ہے، کیونکہ اس کی جب تک آپ کی بیوی آپ کے ہاں ہے وہ اس سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، تو وقتی حرمت کے اوپر پردہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ ایک اور صنف ہے جو تمہاری لونڈیاں ہیں، وہ البتہ تمہارے لیے حلال ہی ہیں، اور اس کے علاوہ وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کو حدیث میں آتا ہے، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت سے بھی تحریم فرما سکتے ہیں، تو کہا کہ عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ یا اس کی خالہ کے ساتھ بیع کو جو ہے وہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح ایک اللہ رب العزت کی تشریع، عورت اور مرد کا تعلق یہ تو بایولوجی ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کی شریعت یہ انسان کی انسانیت ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور محسنین غیر مسافحین، خرچ کرو تم اپنے مال دے کر۔ اچھا، یہ مرد پر فرض کیا ہوا زوجیت ہے، ویسے تو مرد بھی عورت کا ضرورت مند ہے اور عورت بھی مرد کی ضرورت مند ہے، لیکن اس مرد کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ تیرا مال لگے گا تو یہ رشتہ ہوگا۔ آپ کو مہر جو ہے وہ اسلامی شریعت کے اندر رشتے کے بنیادی اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو مرد کو خرچ کرنا ہے، اور عورت لینے والے اینڈ پہ ہے اور مرد دینے والے اینڈ پہ ہے، اور یہ البتہ صرف اور صرف حلال تعلق سے ہوگا، جو کہ یا نکاح ہو سکتا ہے یا پھر وہ جو لونڈی کا تعلق ہے جو کہ اس وقت عملاً مفقود ہے۔ جس کسی کو طاقت نہ ہو کہ وہ محصنات آزاد عورتوں سے شادی کرے تو اس کے لیے جائز ہے، یعنی گویا شریعت ویسے اس کو بہت پسند نہیں کرتی، لیکن جائز پھر یہ ہے کہ کسی لونڈی سے بھی شادی کر لی جائے۔ آپ کی اپنی لونڈی ہے، اس کے ساتھ تو شادی کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن لونڈی کسی اور کی ہے فانکحوہن بإذن اہلہن، تو لونڈی کے مالک کی اجازت سے وہ آپ کی زوجیت میں آ جائے گی، اور جس وقت وہ اس کا مالک اپنی لونڈی کی شادی آپ سے کر دے گا تو اس صورت میں پھر اس لونڈی کے ساتھ جو کوئی جنسی تعلق ہو سکتا ہے اس کا، وہ اتنی دیر تک حرام ہوگا جب تک وہ عورت لونڈی آپ کی زوجیت کے اندر ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یرید اللہ لیبین لکم، اور اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے بھٹکے اور راستہ چھوڑا تو ان سے تم خبردار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے معاشرے پر جو ہے وہ رجوع فرمائے اور مہربان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ویسے رہو جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تاکہ تمہاری آخرت بھی سلامت رہے۔ یہ اتنا سارا کچھ یہاں پر جو کروایا جا رہا ہے تو یہ ایک وقتی زندگی اور دراصل اخروی زندگی کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے تمہاری آخرت پوری کی پوری سلامت رہے، تو اس لیے اس جہان کے اندر تم اللہ کی مرضی پہ رہو۔ آدمی عورت کا جو بائیولوجی کا تعلق ہے وہ شرعی تعلق بھی ہو، اور اللہ کی پسند ناپسند کا معاملہ بھی اس کے اندر انوالو ہو چکا ہو، جبکہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ جو شہوت پرست مخلوقات ہیں یہ چاہتی ہیں کہ تم لڑک کر کہیں جا پڑو اور اس ڈگر سے ہٹ جاؤ جس ڈگر پر اور جن شروط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں انسان کو بسایا ہے۔ اب آ جاتا ہے اموال کا معاملہ، کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہرگز مت کھانا، سوائے یہ کہ وہ تجارت ہو، اور تجارت میں جو رضامندی ہے وہ بنیادی شے ہے کہ لوگ اپنی رضامندی سے، یہ جو ایکسچینج ہے، ٹریڈ جو ہے، میرے پاس ایک شے ہے آپ کے پاس ایک شے ہے، ہاں رضامندی کے ذریعے سے لوگوں کا یہ جو بزنس ہے یہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کو جائز کرتا ہے۔ البتہ زور زبردستی، چوری چکاری، جھوٹ دھوکہ فریب، یہ جو ہے ایک شخص کے اکاؤنٹ سے نکل کر دوسرے اکاؤنٹ کے اندر جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما رکھا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اپنے آپ کو نقصان میں بھی مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، دیکھو جو بڑی بڑی باتیں ہم تم کو سمجھا رہے ہیں نا اور جن کو حرام کر رہے ہیں، کبائر سے اگر تم دامن بچاتے چلے جاؤ تو جو چھوٹی چھوٹی خطائیں تم سے ہوتی رہیں گی وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھ جانا، یہ ایسے اتنے قصور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ آدمی کے لیے اس کا شمار مشکل ہوتا ہے۔ تو جمعہ پڑھ لیا وہ بخشے گئے، نماز پڑھ لی وہ بخشے گئے، وضو کیا اس کے اندر بخشے گئے، تو بے شمار چیزیں۔ تو اگر بھی موٹی موٹی اللہ کی حدیں ہیں نا، ان سے بچنا اور صبح و شام اس پر ایک دوسرے کو یاد دہانیاں کروانا کہ دیکھنا اللہ کی حدیں ہیں، دیکھنا اللہ کی حدیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عبادت معاشرتی سطح پر تو اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ ایک شے فیمنزم ہے، اس کے حوالے سے یہاں کچھ چیزیں ہیں بہت قابل غور ہیں۔ ہم تو ہیں بھئی انبیاء کے ذریعے سے جو ہم تک شے پہنچی ہے، ہم تو ہیں اس پر ایمان رکھنے والے، اور اس کے بدلے میں یہ جہان جو فانی ہے وہ اس سے ہم اس کی اس ابدی زندگی کے طلبگار ہیں جس کا انبیاء کے ذریعے سے ہم کو خبر دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے تو اللہ کی حدیں بہت بڑی شے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہرگز تمنا مت کیا کرو اس شے کی جس میں اللہ نے کسی ایک کو تم پہ دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے رکھا ہوا ہے، مرد جو ہیں وہ داد شجاعت دیتے ہیں اور شہادتیں لیتے ہیں، تو ہم عورتیں ہمیں یہ جو ہے اس انداز میں میسر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس چیز کی تمنا، اللہ نے کسی ایک کو کچھ دیا ہے دوسرے کو کچھ دیا ہے، تو اس پر ایک دوسرے سے جو ہے وہ حسد ہونا یا کہ جی مجھے کیوں نہیں ملا، یہ چھوڑ دو۔ خالق ہے، اس نے جو تقسیم کی ہے
تو وہ اس پر راضی رہنا، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت کو اگر کچھ اعمال جو ہیں وہ نصیب نہیں ہیں تو جنت نصیب نہیں ہے، یعنی وہ کچھ اعمال جو عورت کے لیے رکھے گئے ہیں ان کے ذریعے سے عورت کو جنت ملنے والی ہے، اور وہ کچھ اعمال جو مرد کے لیے رکھے گئے ہیں تو مرد کو ان کے ذریعے سے جنت ملنے والی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال تم دونوں کرو، مانگو اللہ سے، عورت ہے تو اللہ سے مانگ، مرد ہے تو اللہ سے مانگ۔ البتہ اگر کوئی تقسیم عمل اللہ نے کر رکھی ہوئی ہے تو وہ اللہ کی شے ہے، وہ اللہ پر چھوڑے رکھو۔ اور اس سے آگے جو ہے اگلا جو رکوع شروع ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں۔ بہت سارے تراجم آپ دیکھ لیجئے، یہ پچھلے 150-200 سال میں جو اردو کے تراجم ہوئے، بہت سارے نے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، قوام، نگہبان، حاکم، کیئر ٹیکر، ذمہ دار، معاملے کو سنبھال رکھنے والا، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا، جو آئلی زندگی ہے اس کے اندر قیادت کرنے والا، اس کی کا کنٹرول کرنے والا، یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو ایک پوزیشن دے رکھی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وبما انفقوا من اموالہم، اور پھر اس وجہ سے کہ مرد جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، اور تمام کے تمام معاملات اس حوالے سے مرد کے اوپر سہارا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ہے کہ فالصالحات قانتات، یہاں اللہ کی وہ مخلوق جو عورتیں جو صالحات ہوتی ہیں اور جو فرما بردار ہوتی ہیں اور جو مرد کی غیر موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی اور سنبھالنے والی ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو ان کی قدر ہے اور ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی عورتیں کہ جن کی بغاوت کا تم کو اندیشہ ہے، یہ بغاوت سے یا نشوز جسے قرآن مجید نے کہا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ تمام جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، کہ عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ جو آئلی زندگی کی جو منیمم حدیں ہیں وہ پوری کرنے والی ہو، تو جو اس سے نکلتے ہیں اس کو نشوز کہتے ہیں۔ تو اگر اس بات کا اندیشہ ہے تو ان کو سمجھاؤ، اور پھر بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ پھر ان کو پیٹ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرباً غیر مبرح، ایسی ضرب جو چوٹ نہ لگائے اور جو کوئی نشان نہ لگائے۔ پھر اگر وہ عورتیں تمہاری اطاعت اختیار کر لیں تو پھر کوئی راستے مت ڈھونڈو کو کیسے میں ان کو اذیت دوں اور ان کو تکلیف دوں، اور اللہ کی سے بہت ڈرنا ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد کو اگر ایک پوزیشن دے رکھی ہوئی ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے غلط استعمال کا نتیجہ اللہ کے ہاں جا کر کیا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ انبن ہو گئی ہے تو پھر اس کو بتایا گیا ہے کہ مرد کی طرف سے ایک حکم ہو فیصلہ کرنے والا، عورت کی طرف سے ایک حکم ہو، اور وہ بیٹھ کر ان کے معاملے میں کچھ بھی فیصلہ کر دیں۔ اب آ گیا ہے شریعت کا مختصر لب لبا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ ہمارے ہاں کیا ہے، یہ دین کے دو انداز ہیں۔ ایک یہ کہ سارا وقت جو ہے نا وہ گناہوں سے بچو، اللہ کی نمازیں، عبادتیں، وہ فلاں شے حرام ہے، وہ پہننے میں، دیکھنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں شریعت کے مسئلے۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے وہ صبح و شام لوگوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق، جس کو ویسے ہمارے بہت سارے دینداروں نے NGOs کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کی کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت یہ تو اصل ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ اصل یہ ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ بھی یہاں سے پھوٹنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وہ جو رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے، پھر وہ جو پرایا ہے لیکن پڑوسی ہے، اور وہ جو آپ کا دوست ہے یا آپ کا ہم سفر ہے یا آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور یہ جو آپ کے غلام ہیں، ان سب کے ساتھ
اور اللہ تعالیٰ کو جو آدمی متکبر ہے اور فخر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے کو چھپاتے ہیں۔ اہل تفسیر نے کہا کہ یہ بخل کا خاص حوالہ جو ہے وہ یہود کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے کو چھپاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو خرچ کرتے ہیں، مال تو لوٹاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ریاکاری کے طور پر۔ ہم نے کہا کہ اہل جاہلیت کا ایک بہت دستور تھا، بہت خرچ کرتے تھے اور لوٹاتے تھے، لیکن اس میں اصل جو ہے وہ اللہ کو پانا اور آخرت کی خاطر کرنا، تو یہ دو ہیں جو کہ موحد کو مختلف کرتے ہیں۔ موحد ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر وہ یہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر آخرت کے کچھ پھر مناظر بیان فرماتا ہے، کیونکہ یہ ساری ہے ہی آخرت کی تیاری۔ سبحان اللہ، یہاں پر رہن سہن، حقوق، واجبات، روزمرہ کے کام ہیں، لیکن یہ بیک وقت عبادت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اور بسا اوقات یہاں پر جو حقوق ادا نہیں ہوتے تو اس وجہ سے کہ آخرت روپوش ہو جاتی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ وہ لوگ جو یہاں رسول کی نافرمانیاں کر کے گئے ہیں، وہ تمنائیں کریں گے کہ کہیں ان کو زمین پر میں برابر کر دیا جائے، یعنی ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، لیکن قیامت کے روز اس کو یہ بھی نصیب نہیں ہونے والا۔ یہاں نماز کے احکام آگے ہیں کہ نماز کے قریب اس وقت مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب ابھی شراب کو قطعی طور پر حرام ابھی نہیں کیا گیا تھا۔ پھر غسل کے احکام ہیں کہ نماز کے بغیر نہیں ہے اگر آدمی جنابت سے ہے، اور پھر اگر اس کو پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کے احکام ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی روئے خطاب ایک بار پھر جو سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے اندر بہت زیادہ آیا، لیکن کسی قدر یہاں پر بھی وہ اہل کتاب کی طرف ہے، جو کہ ان کا ایک یہاں پر خاص کردار بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ یہ ابراہیم کے نام لیوا ہیں اور ابراہیم سے ملحقہ جو رسالتیں ہیں اس کا بہت کچھ جو ورثہ ہے وہ ان کے پاس بہرحال موجود ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں بہت سارے اس کے عین وہی مضامین ہیں جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں جزیرہ عرب کے ان مشرکین کے لیے کہ جو ان مضامین کو رد کر رہے ہیں، خواہ وہ آخرت کا معاملہ ہو، خواہ وہ رسالتوں کا معاملہ ہو، خواہ وہ توحید کا معاملہ ہو۔ اس کے باوجود کسی بغض اور حسد کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ مشرکین عرب کو یقین دلا رہے ہیں کہ تم اس کے مقابلے پر زیادہ صحیح ہو، تم اس کے مقابلے پر زیادہ اچھے ہو، اور یہ اگر کسی بات کی دلیل ہے تو وہ محض ایک حسد اور بغض پہ۔ تو ان کا یہ حسد اور بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتاب کا یہ ایک خاص شے ہے جس کا قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے، اور بلکہ احادیث کے اندر بھی ہوا ہے۔ اس حد تک ہوا ہے کہ مشرکین عرب تو بہت ایک وقتی شے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جہان سے روپوش ہو گئے، تو اس کے بعد جو شے بچی جن کے ساتھ قیامت تک کے لیے ہم کو خبردار رہنا ہے، اور ایک بہت لمبی دشمنی ہے اور ان کا بغض اور حسد، تو وہ کون ہے؟ وہ یہ اہل کتاب قومیں ہیں۔ تو ان کا کچھ ذکر جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور ان کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، بچ جاؤ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن ہم بعض چہروں کو مسخ کر دیں گے یا ان پر ویسی لعنت کریں گے جیسی کہ اصحاب سبت پر ہم نے لعنت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ شرک کو تو کبھی معاف نہیں فرمانے والا، اور اس سے کم تر کسی گناہ کو جب چاہے تو وہ معاف کرے، چاہے تو معاف نہ کرے۔ یہ اہل کتاب کو مزید کچھ سرزنشیں اور تنبیہات کرنے کے بعد پھر ایک خطاب آتا ہے۔ یہ جو خانگی امور سے متعلقہ بہت ساری ہدایات بیان کرنے کے بعد
یہاں جس آج کل کی اصطلاح میں جس کو آپ قومی یا سیاسی زندگی کہتے ہیں تو اس کی طرف کو آ جاتے ہیں. بات شروع ہوتی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم امانتیں پوری کی پوری ان کے جو اصل اہل ہیں ان کے سپرد کیا کرو. اس کی تفسیر میں امانات سے مراد جو ہیں وہ مناصب اور عہدے اہل تفسیر نے ذکر کیے ہیں. ویسے عمومی طور پر بھی امانات ہے لیکن سب سے بڑا ریفرنس امانات کا عہدے ہیں. اور یہ اسلامی معاشرے کے اندر اور اسلامی شریعت میں جتنے عہدے ہیں ان کے لیے جو لفظ بولا گیا ہے وہ ہے امانتیں. امانت جس میں جواب دہی ہے، جس کے اندر حساب ہے دنیا کے اندر بھی قوم کے سامنے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے. اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. تو جب بھی کبھی فیصلے کرو انسانوں کے مابین تو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ کرو. یہ بہت اہم بات ہے، ضروری بات ہے، اعلیٰ بات ہے. اس کا اللہ تعالیٰ تم کو مامور فرما رہا ہے. اور خبردار رہنا، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. مسلمانوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. دو مستقل بذات اطاعت ہیں. اللہ کی اطاعت اس کی کتاب کی صورت میں اور رسول کی اطاعت اس کی سنت کی رسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. البتہ ایک تیسری اطاعت ہے جو ویسے بہت سارے قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے، لیکن یہاں پر یہ جو تیسری اطاعت آئی ہے وہ ہے تمہارے مابین اولو الامر، امر والے. یہ امر سے مراد جو ہے ایک تو جو اگر آپ مفصل کریں، یہ بہت بڑا ویسے جو مبحث ہے اولی الامر. یہاں پر امر سے مراد کیا ہے؟ امر کا ایک معنی تو ہے اختیار، کہ تمہارے مابین جو اختیار والے ہیں. لیکن امر جو ہے وہ یعنی جو شریعت پر چلنا جو ہے وہ بھی ہے. یہ حضرت ابوبکر سے مروی جو ایک حدیث ہے، وہ اس میں ایک عورت جس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تو حضرت ابوبکر نے اس کو روکا کہ یہ چپ کا روزہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ اس عورت نے جو ہے وہ یہی پوچھا کہ کب تک یہ امر قائم رہے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ ائمہ جو ہیں وہ عدل کریں گے. تو امر جو ہے وہ شریعت پر حکم دینا، شریعت پر کاربند ایک عمل جو ہے اس کو بھی امر کہا جاتا ہے. تو بہرحال جو اولو الامر ہے تمہارے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اور اگر کہیں تمہارا آپس کا اختلاف ہو جائے تو پھر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ ایک مطلق طور پر واجب اطاعت نہیں ہے عمرہ، بلکہ ان کو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لا سکتے ہو. اور جہاں یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ نہ ہو وہاں پر کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ پھر منافقین کا ایک چہرہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے مطاع اور فرما بردار ہونے کا اور شریعت کے حاکم ہونے کا ہو وہاں پر لازماً منافقین کا بیان آئے گا. سورۃ نور کے اندر بھی ہے ایک بات. اور پھر بعض اہل علم نے کہا کہ جہاں پر سماجی خانگی تشریعات آئیں گی وہاں پر منافقین کا ذکر ضرور آئے گا. اس وجہ سے کہ یہ منافقین جو تھے یہ اس بات کو شدید طور پر ناقبول کرتے تھے کہ ان کا جو آبا سے چلا آتا ہوا جو رہن سہن ہے، رسالت آئے اور ان کے سارے طور طریقوں کو منسوخ ٹھہرا کر بالکل، اور یہ جیسے ہمارے ہاں بھی وہ ہندوؤں سے چلے آیا ہوا جو رہن سہن ہے، جو پتہ نہیں کن کن قوموں سے آیا ہوا رہن سہن ہے، جو تہذیب کے مسئلوں میں اتنا رال بیتی ہے، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں انگریز کے رہن سہن کے اوپر. اور وہ جو معاملات تو کہتے ہیں کہ یہ جو سماجی عمل ہے اس کے اندر اللہ کی حدیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے امور جو ہیں ان کی پابندی کرنا سب سے زیادہ شاق ہے منافقین پر. اور اللہ کی شریعت کی طرف فیصلے لے کر جانا اور اس میں اتھارٹی، مرجع، ریفرنس جو ہے وہ اللہ کی شریعت کو ہونا، یہ اس چیز پہ منافقوں کی جان جاتی ہے. تو یہاں پر کہا کہ تعجب کے انداز میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. دعویٰ یا زعم تو ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اترا ہوا ہے شریعت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن فیصلے اپنے لے کر جانا چاہ رہے ہیں طاغوت کے پاس. جبکہ طاغوت وہ شے ہے جس کے ساتھ کفر کا، جس کو کھلے عام رد کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہا جاتا ہے کہ فیصلے لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس. تو رأیت المنافقین، تو منافقوں کو البتہ تم دیکھتے ہو یصدون عنک صدودا، کہ جو تم سے پھر بہت بھاگ رہے ہوتے ہیں. آگے چل کر جو ہے ایک تو دو باتیں بتائی گئیں. تو وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ صرف تم کو نمازیں پڑھائے. بہت اہم بات ہے یہ، جو ایک سیکولرزم کے ذریعے سے ہم کو وما ارسلنا من رسول، اور اس کا جو سیاق ہے پیچھے وہ کیا ہے، منافقین، یہ فیصلے کروانا، کچہریاں جو ہے اس کے اندر شریعت کے حوالے ہوں گے. جو محکمے ہیں، جو عدالتیں ہیں، ان کے اندر اللہ کی شریعت کے فیصلے ہوں گے. تو اس سے جن لوگوں کی جان جاتی ہے ان کا نام ہے منافقین. اور رسول کا منصب یہ ہے کہ وہ مطلق طور پر واجب اطاعت ہو اور سب معاملات زندگی کے رسول طے کرے اور رسول ان کا حوالہ ہو. ایک بات. اور پھر دوسرا کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہونے والے جب تک کہ یہ تم کو حکم، فیصلہ کرنے والا نہ مانے. تمہاری اس پوزیشن کو تسلیم نہ کریں کہ نبی جو ہے وہ سارے سماج کے، تہذیب کے، معاشرت کے، قانون کے، دستوروں کے فیصلے نبی کرے. اور جب تک اس کو یہ دل کے اندر اس میں کوئی حرج بھی باقی نہ رہے اور سراسر جب تک اس کے لیے یہ تسلیم نہ ہو جائے. یہ مبحث پورا ہونے کے بعد پھر روئے سخن جہاد کی طرف چلا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. یہ جہاد کے لیے نکلنا اور اللہ کے دین کو کھڑا کرنا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے چلے جاتے، پھر سارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے جو رسالتیں ہیں ان میں یہ تھا کہ وہ جو ہے نا فرشتے آئیں گے صرف، اور اللہ تعالیٰ کو طوفان، آندھی اور کوئی زلزلہ ایسا بھیج دے گا کہ اپنے دشمنوں کو ملیا میٹ کروا دے گا. یہ نہیں ہے، بلکہ مومنوں کی تلواریں جو ہیں نا وہ اللہ کی تقدیر کا ذریعہ بنیں گی. تقدیر اللہ کی ہوگی وہ، اور بین ہی اس کی وہی حیثیت ہوگی جو نوح علیہ السلام کے سیلاب کی ہے یا ہود علیہ السلام کی قوم پہ آنے والی آندھی کی ہے. لیکن وہ آندھی یہ مسلمان ہوگا، وہ طوفان خدا کا کافروں پہ برسنے والا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو کھڑا کرنے والا وہ ہوگا، وہ مسلمان کی تلوار ہوگی. یہ کتنا بڑا منصب ہے اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو کہ اس امت کو اب سونپی گئی ہے. تو اس وجہ سے یہاں جو ہے وہ اس پر سرزنشیں ہیں، تاکیدات ہیں، یاد دہانیاں ہیں جہاد کے معاملے میں. اور یہ جو آیت خصوصی طور پر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. اور ان لوگوں کے لیے جو کہ زمین میں کمزور بنا لیے گئے ہیں، مرد ہیں ایسے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو اللہ کا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خدایا نکال لے ہمیں اس بستی سے کہ جس کے باشندے ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور خدایا اپنے پاس سے ہمارا کوئی کارساز، کوئی ہمارے معاملات کو سنبھالنے والا بنا دے اور کوئی ہمیں نصرت دینے والا بنا دے. یہ اس وقت بھی تھے ایسے لوگ کہ جو اپنی اپنی قوموں میں بے بس تھے اپنے ایمان کی وجہ سے، اور ایسے لوگوں کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تلواریں اٹھانے کا حکم دیا. اور شاید اس سے کہیں بڑی سطح پر آج اس وقت روئے زمین پر کتنی ساری آبادیاں ایسی ہیں کہ مسلم ہونا جہاں پر جرم ہے، اور دراصل تو وہ ہم مسلمانوں کو یہی یاد کروا رہے ہیں. اور یہ آیات بھی ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ایسی مسلمان آبادیاں، ایسی مسلمان بستیاں جن پر کافر اللہ کے دشمن ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں اور کوئی وجہ ان کا قصور بھی نہیں ہے سوائے مسلمان ہونے کے، تو ان کی نصرت کی تدبیر کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے. کافر لوگ جو ہیں وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، تو مومن جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. اب یہ قتال کے معاملے میں اور پھر معاشرت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان جو ہے وہ ایک
خاصے بڑے مبحث کے طور پر چلتا ہے۔ ہم اختصار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمان کے قتل کے بارے میں خاص طور پر یہاں پر وہ ہے کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان پر تلوار اٹھا لے اور مسلمان اس کو جو ہے نا وہ جانتے بوجھتے ہوئے قتل کرے۔ کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان سے خطا سے غلطی سے مسلمان کی جان چلی جائے، اور اس صورت میں بھی پھر جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس کے اندر دیت ہے اور اس کے اندر کفارہ ہے جو کہ ایک گردن کو آزاد کروانا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو 2 مہینے کے مسلسل بغیر ناغے کے روزے ہیں۔ یہ اس وقت جب غلطی سے آپ کسی مسلمان کی جان لے بیٹھے، نشانہ کہیں لگانا تھا لگ کہیں گیا، تو یہ اس پر بھی دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ البتہ جو شخص عمدن ایک مسلمان کو قتل کرے گا، کہتے ہیں کہ اتنی سخت وعید قرآن مجید میں اعمال پہ جو ہے وہ سود پہ ایک اور انداز ہے، لیکن یہ جو قتل مسلمان پہ ہے فجزاؤ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہو چکا اس پر، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہو چکی، واعد لہ عذابا عظیما، اور آخرت میں اس پر ایک عذاب عظیم اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مجاہدین کی فضیلت، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہو سکتے وہ جو مسلمان ہیں، بڑے اچھے جی ہمارا عقیدہ اچھا ہے، یہ عقیدہ اچھے، سارا صحابہ کا عقیدہ اچھا تھا، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجاہدین نہیں ہیں، قاعدین ہیں، غیر اولی الضرر، جن کا کافروں کو کوئی ضرر نہیں، کافروں کے لیے ضرر رساں نہیں، مسلمان کو پر فرض کر رکھا گیا ہے کہ وہ کفر کے حق میں ضرر رساں ہو، غیر اولی الضرر، یہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں اور مال لگا کر لڑائی کر رہے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے بہت بڑی فضیلت دے رکھی ہے مجاہدوں کو، ان کے مالوں، جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، درجہ ایک درجے کے اندر، گو بکل وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہوا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ البتہ مجاہدین کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت اور برتری دے رکھی ہے بیٹھ رہنے والوں پر ایک بڑے اجر عظیم کے ساتھ۔ ہجرت کا حکم ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ ماشاءاللہ عقیدہ صحیح تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن جس وقت ہجرت فرض تھی، اب یہ ایک الگ مبحث ہے کہ اگر فرض کسی وقت نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے، تو ہجرت فرض تھی لیکن نہیں کرتے تھے، عقیدے بھی ٹھیک تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، سارا کچھ ہی ہے، تو جب فرشتے آ کر ان سے پوچھیں گے کہ بھئی کہاں زندگی گزری، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، تو فرشتے بولیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ البتہ مستثنیٰ ہے ان میں سے ایسے لوگ جو کہ ناتواں تھے اور کمزور بنا رکھے گئے تھے، ایسے مرد، عورتیں، بچے جن کا کوئی حیلہ وسیلہ چلتا ہی نہیں تھا اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ تو البتہ جس کے پاس حیلہ وسیلہ موجود ہے اس کے لیے ایک شدید وعید اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی، اور پھر یہاں پر وعدے فرمائے کہ جو بندہ ہجرت کرے گا اللہ اس کے سارے دھونے دھو دے گا اور ایسا اس کو اعلیٰ زندگی نصیب کرے گا، سبحان اللہ۔ اور یہ ہم نے مطلب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کرنے والے تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ فارس اور روم جو ہے وہ ان کے باج گزار تھے، پورے جہان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرما دی تھی۔ نماز میں قصر کا حکم جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوتا ہے، اور جہاد میں جو صلاۃ الخوف ہے اس کا کچھ ذکر ہے کہ آدھے مجاہدین جو ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھیں گے، امام جو ہے وہ دوسری رکعت اپنی لمبی کر لے گا، اور یہ لوگ اپنی ایک رکعت جو ہے خود پڑھ کے تو 2 رکعتیں پوری کر کے تو جا کے محاذ سنبھال لیں گے،
اور پھر وہ جو دوسری جماعت تھی جنہوں نے اس دوران میں جو وہ جنگ کرتے رہے تھے تو یا وہ محاذ پر تھے، تو یہ آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھیں گے، امام کی 2 رکعتیں ہوگی اور یہ پھر اپنی 1 رکعت مزید پوری کر لیں گے۔ یہاں ایک تو سبحان اللہ اس نماز، اتنے اہم موقع پر بھی نماز جو ہے مسلمانوں کو نہیں بھولتی، اور یہ نماز کا کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دیکھنا میرے دشمنوں کے پیچھے جا کر اگر جا سکتے ہو، ان کو جو ہے جا کر پکڑنے میں بالکل کوئی سستی مت دکھانا۔ ان تکونوا تعلمون، اور یہ بہت خوبصورت کلام ہے، یہاں پر سارا ہی اللہ کا کلام خوبصورت ہے۔ دیکھو اگر تم کو درد ہوتا ہے نا جہاد میں، ٹھیک ہے، اور کفر کے ساتھ اس لڑائی میں اگر تم کو درد ہوتا ہے نا تو درد ان کو بھی ہوتا ہے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، جیسی تکلیف تم کو ہوتی ہے ویسی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، البتہ تم کو جو کچھ اللہ کے ہاں وعدے پڑے ہیں نا تمہارے لیے، ان کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو کچھ نہیں نظر آتا، آخرت میں پھر لگے ہوئے ہیں۔ تو تمہارے لیے تو بہت کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے رسالتوں کے ذریعے سے، جو تم کو وعدے دیے ہیں۔ تو اس وجہ سے تمہارا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہی ہونا چاہیے، اور تمہاری کوشش جد و جہد جو ہے وہ ان کے مقابلے پر مضبوط ہی ہونی چاہیے۔ آج کے لیے ہم اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ نساء کا کچھ حصہ ہے تو 6 پارے کے تحت انشاءاللہ کل اس کا بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا۔